الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 79 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ واقعہ خضر زیر بحث ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں کیوں بیان ہوا، اس کا سیاق کیا ہے، وہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ 3 معاملات تھے جن میں حجاب اٹھا کر یہ دکھایا گیا کہ کارکنان قضاء و قدر کس طرح معاملہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان تینوں معاملات کا مشاہدہ کر لیا اور تینوں پر انہوں نے سوال کیا، اپنے وعدے کے مطابق صبر نہیں کر سکے، بار بار وہی بات کہی کہ یہ کیوں ہوا، یہ کس طرح ہوا۔ آپ اگر غور کریں تو ان کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ جب ہمارے سامنے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم ایک عاقل مخلوق ہیں، ہمارے اندر ایک حصہ اخلاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حصے جمالیات عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انتہائی بدصورت چیز کو انسان کے سامنے پری جمال کہا جائے اور وہ سوال نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ اور بددیانتی کو نیکی قرار دیا جائے اور وہ سوال نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بے گناہ کو مار دیا جائے اور وہ اس پر اعتراض نہ کرے۔ عقلی وجود اپنے ظہور سے باز نہیں رہ سکتا، وہ یہی کرے گا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ نے بار بار سوالات کیے، یہاں تک کہ پھر وہ موقع آ گیا کہ ان کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی کہ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ اب یہ پھر جدائی کا موقع ہے۔ میرے کام تو سب اسی طرح کے ہوں گے، ان میں ظاہر کچھ ہوگا اور باطن میں کوئی اور کام کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اس میں یہی اسکیم کار فرما ہے۔ ہمارے لیے ظاہر کا قانون ہے، ہمارے لیے اخلاقی اصول ہیں جو طے کر دیے گئے ہیں اور وہ ابتلاء کا لازمی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قاعدوں اور اپنے طریقوں کے مطابق معاملہ کر رہا ہے، اس کے فرشتے اس کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں تضاد سامنے آئے گا، سوالات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جس فرشتے سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے تو اسی طرح کے کام کرنے، اس میں ہر قدم پر یہی سوالات ہوں گے، اس لیے اتنا کافی ہے، جو کچھ بتانا تھا بتا دیا، جو کچھ سمجھانا تھا سمجھا دیا۔ اب اس پر قیاس کر کے باقی سب معاملات کو بھی خود سمجھ لو۔ اب یہ تمہارے اور میرے درمیان فراق کا وقت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اب ہم جدا ہو جائیں۔ البتہ جدا ہونے سے پہلے میں تمہیں ان سب چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یہ پس منظر ہے جس میں پھر انہوں نے ایک ایک معاملے کو لے کر اس کی حقیقت بتائی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کشتی کے معاملے کو لیا، یعنی ترتیب وہی ہے جو واقعات کے پیش آنے کی ترتیب تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین، اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی۔ یعنی تم نے تو ملاح کو دیکھا، مسافروں کو دیکھا، لیکن ہم جانتے تھے کہ یہ مسکینوں کی کشتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یعملون فی البحر، جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، یعنی کشتی چلاتے تھے، مسافروں کو پار کرتے تھے، 4 پیسے کما لیتے تھے،
یہی ان کا رزق، یہی ان کا روزگار تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آگے صورتحال یہ تھی کہ ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی اپنی کسی جنگی مہم کے لیے زبردستی قبضے میں کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو ریاست بہت سی چیزیں اپنے استعمال کے لیے لے لیتی، گاڑیاں لے لیتی ہے، مکان لے لیتی ہے۔ خود ہمارے زمانے میں اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ شہر بھر میں سے اچھی گاڑیاں لے لی گئیں، اس لیے کہ ایک بڑی کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں بادشاہ آ رہے تھے، حکمران آ رہے تھے، حکومت کو ضرورت تھی۔ لاہور میں مجھے معلوم ہے کہ بعض گھر اسی طرح سے خالی کرا لیے گئے، بڑے لوگوں کے گھر تھے، ان کو دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے کہا گیا اور وہ گھر مہمان خانے کی صورت اختیار کر گئے۔ تو یہ بادشاہ سلامت بھی غالباً یہ چاہتے تھے کہ کسی جنگی مہم کے لیے سب کشتیاں قبضے میں لے لی جائیں۔ اس طرح کی کسی ضرورت کہ کیا سی کیا جا سکتا ہے، اس کے پیش نظر زبردستی کشتیاں چھینی جا رہی تھیں، یعنی آگے جہاں کشتی کو پہنچنا تھا وہاں بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے اور وہ کشتیاں قبضے میں لے رہے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال کو دیکھ کر بارگاہ الہی کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اس کشتی کو بچایا جائے۔ اس کے لیے جو طریقہ وہ کہتے ہیں میں نے اختیار کیا وہ یہ کہ میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا، یعنی تدبیر مجھے کرنی تھی، حکم دے دیا گیا تھا تو میں نے تدبیر یہ کی کہ اس کو عیبدار کر دوں۔ سو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا۔ بتایا کہ یہ چیز پیش نظر تھی، تو تم نے تو بظاہر یہ دیکھا کہ کشتی عیبدار کر دی گئی ہے، کشتی کا تختہ توڑ دیا گیا ہے، اس لیے تمہارا اعتراض بالکل صحیح تھا کہ کشتی کا تختہ توڑا جائے گا تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ پانی بھر جائے اور اس کے نتیجے میں کشتی ڈوب جائے، مسافر بھی اس انجام کو پہنچے اور اس بیچارے کی کشتی بھی خراب ہو، کام کے قابل نہ رہے، اب مرمت کرانی پڑے گی۔ لیکن میرے پیش نظر یہ تھا یا ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ کشتی کو بادشاہ کے غصب سے بچانا ہے، وہ زبردستی انہیں چھین نہ سکے، تھوڑی سی کشتی میں خرابی ہے، اس کی مرمت ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ بھی بالکل واضح تھا کہ اس طرح تھوڑا بہت پانی آنے سے کشتی میں کوئی زیادہ خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ پہلی بات کی انہوں نے وضاحت کی اور اس طرح یہ بتایا کہ ظاہر میں چیزیں جس طرح ہوتی ہیں، باطن میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کیوں نہیں ہونے دیتے، کیوں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کیوں کوئی راہ میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے، یہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ فرمایا اس طرح کی حکمتیں اللہ کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات کا انہوں نے یہ جواب دیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ رہا لڑکا جس کو انہوں نے مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مہلت انسان کو دی ہے، اس لڑکے کے والدین نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا تھا، دونوں اللہ کو ماننے والے تھے، دونوں نیکوکار تھے، دونوں نے خیر اور صلاح کی زندگی اختیار کر رکھی تھی۔ یہاں مومنین گویا ایک جامع تعبیر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے، یعنی ایسی عمر کو پہنچ گیا تھا کہ اس میں آثار یہی نظر آ رہے تھے کہ اس میں سرکشی ہے، اس میں طغیان ہے، یہ چیزوں کو صحیح پہلو سے نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں جو روشنی رکھی ہے یہ اس کو بجھا دینے کے درپے ہے۔ جب یہ واضح ہوا تو اب اس اندیشے سے کہ یہ بڑا ہو کر اپنی اس سرکشی اور اپنے کفر سے
والدین کے لیے مصیبت بن جائے۔ والدین کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، انسان ان کی محبت کا اسیر ہوتا ہے۔ والدین بعض اوقات اولاد کے معاملے میں، جس کو قرآن نے فتنے سے تعبیر کیا ہے، بڑی غلطیاں کر گزرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بعض فیصلوں پر اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، اعزاء کی محبت کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ تو انسان تو ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے ٹھیک رہے، وہ کیسے بھی ہوں ٹھیک رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مستقبل کو دیکھ کر ان کو سرکشی اور کفر سے محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی یہ حکمت پیش نظر تھی، یہ مصلحت تھی۔ تو فرمایا کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکے کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو لڑکے کو موت آ گئی، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ نے موت طاری کر دی۔ کیا سبب ہوا، کیا نہیں ہوا، ظاہر میں کوئی چیز سامنے آئی ہوگی، وہ ختم ہو گیا ہوگا، لیکن وہ سبب حقیقت میں کیا تھا، وہ حقیقت میں انہوں نے بتایا کہ وہ میں ہی تھا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اب زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکا تھا، اس کے معاملے میں اصل چیز یہ پیش نظر تھی، اس کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ معاملہ کیا۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ کفر اختیار نہ کر لے، سرکشی اختیار نہ کر لے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہاں بھی وہی صورت ہے جو اوپر بیان ہوئی، کہ ان کو حکم صرف یہ دیا گیا تھا کہ یہ لڑکا کافر ہوگا، اس لیے اس کو مار دیا جائے، یعنی ہدایت صرف اتنی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سے اندازہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین پر عنایت فرمائی ہے، یعنی دنیا میں یہ تو کوئی قاعدہ نہیں ہے نا کہ جو کافر ہونے والا ہے اسے مار دیا جائے۔ اب وہ بھی عاقل تھے، سمجھتے تھے، تو انہوں نے خود اندازہ کیا کہ اس کے والدین نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، اس کو اگر مارنے کا فیصلہ کیا گیا اور کفر کی وجہ سے مارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو یہ اللہ کا کوئی عمومی قانون نہیں ہے کہ جس کو بھی کافر ہونا ہے اسے مار دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے کفر کے اثرات کس پر ہو رہے ہیں، اس کی سرکشی کے اثرات کس پر ہو رہے ہیں۔ وہ اگر دوسرے لوگوں پر ہو رہے ہیں تو پھر ان دوسرے لوگوں کی اپنی حالت کیا ہے؟ کیا وہ ایمان والے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق رکھتے ہیں؟ کیا وہ خیر کے داعی ہیں؟ اگر یہ سب صورتیں ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دے، جیسے کہ سیدنا نوح کے ساتھ ہوا؟ اس طرح کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ مجموعی صورتحال کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو اس ابتلا میں ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔ تو انہوں نے یہ قیاس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خیال کر کے یہ حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے اس سے اندازہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین پر عنایت فرمائی ہے کہ بڑا ہو کر وہ اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو ایذا نہ دے، چنانچہ اس کے لیے خشینہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہیں بلکہ ان کے اپنے اجتہاد کی تعبیر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں اختیار کیا، یعنی مجھے اندیشہ ہوا کی بجائے ہمیں اندیشہ ہوا کہ الفاظ کیوں استعمال کیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں اس پوری جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں جو کارکنان قضاء و قدر کی حیثیت سے انہی کاموں کے لیے مامور ہیں۔ یعنی وہ یہ کام کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، دسیوں اللہ کے دوسرے فرشتے بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں اپنے زمرے یا اپنی جماعت کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے کہ بالعموم جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس طرح کے موقعوں پر ایسی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا، اپنے زمرے کی رعایت سے، یعنی اپنی جماعت کی رعایت سے جمع کے صیغے کا استعمال ہماری زبان میں بھی عام ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح گویا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر سے اس کے والدین کو نجات دلانا چاہیے، مجھے حکم دیا گیا اور میں نے یہ اندازہ کر کے کہ اس میں کیا مصلحت پیش نظر ہے، اللہ کے حکم پر عمل کر دیا، تو یہ ایسے ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، تو
تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے خیرم من ہو و زکاتن و اقرب رحمہ، جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر، یعنی اس کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن اب ہمارے پیش نظر یہی بات ہے کہ پروردگار کرم فرمائے اور ان والدین کو اولاد سے بھی محروم نہ کرے، یعنی اب کوئی اچھی اولاد ان کے ہاں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت، وہ اگر چاہے گا تو ہو جائے گی۔ اس میں بھی وہی ہے کہ مہلت ملے گی۔ اگر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کے لیے یہ بھی کسی خرابی کا باعث بنے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو بھی اٹھا دے۔ پے در پے بعض اوقات ہم بات ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پہلو سب بیان کر کے انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھی تمہیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو کچھ بظاہر ہو رہا ہے وہ بباطن بالکل مختلف پہلوؤں سے ہوتا ہے، یعنی باطن میں اللہ کی کیا حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں وہ انسان کے سامنے نہیں آتی۔ اولاد دی، کیا ہوا آخر کہ بچہ ماں کے پیٹ میں رخصت ہو گیا، وہ ابھی آنکھیں بھی نہیں کھول پایا تھا کہ فرشتہ اجل آ گیا۔ لڑکپن میں پڑھایا لکھایا، کھیلتا ہے کودتا ہے، سامنے موجود ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے اٹھا لیا۔ تو یہ فرمایا ہے کہ یہ سب کسی مصلحت کے تحت ہوتا ہے، یعنی ہم نے موت کا کوئی وقت نہیں مقرر کر رکھا عام انسانوں کے لیے۔ ہمارے ہاں تو مقرر ہے ہر چیز، لیکن یہ کہ انسانوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ فلاں عمر میں دنیا سے رخصت ہوں گے، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ موت ہر مرحلے پر آ جاتی ہے، اور جب آتی ہے اللہ کے سامنے کوئی مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ جس کو بھی موت آئے گی وہ کسی کی اولاد ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کی بیٹی ہوگی۔ یہ جو رشتے ہیں، تعلقات ہیں، ظاہر ہے کہ یہ صدمے کا باعث بنتے ہیں۔ موت بچوں کو آئے، بڑوں کو آئے، ہر حال میں انسان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بڑی نعمت لے کر چھین لیتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں صبر آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ بتایا گیا کہ بالعموم یہ سب معاملات تمہاری مصلحت کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سرکشی سے، کسی کفر سے، کسی طغیان سے تمہیں بچا لینا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ کی وہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ اس وقت تمہارے سامنے نہیں ہوتی۔ اگر وہ معاملہ ہوتا تو تم خود دیکھتے۔ البتہ قیامت میں ہم پردہ اٹھا دیں گے، اور اسی طرح جیسے یہاں دکھا رہے ہیں وہاں بھی دکھا دیں گے۔ تو انہوں نے دوسرے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے حجاب اٹھا کے بتایا کہ یہ صورتحال تھی۔ اس کے بعد تیسرا معاملہ، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ کہتے ہیں کہ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، یعنی ایک عمارت ہے اس میں ایک دیوار بھی تھی۔ یہ اصل میں شہر کے اندر دو یتیم لڑکے تھے، ان کی ملکیت تھی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا أَوْ يَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، معاف کیجیے گا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یعنی دو یتیم لڑکے تھے، باپ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اس کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے ایک دفینہ اس دیوار کے نیچے رکھا تھا۔ دیوار گر جاتی تو دفینہ سامنے آ جاتا، اور بچے ابھی یتیم ہیں، اعزہ اقربا لے جاتے اس کو۔ تو ہم نے چاہا کہ یہ محفوظ رہے، اس کے لیے یہ اہتمام کیا۔ فرمایا ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، یہ دفینہ اسی نے رکھا تھا، تو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا دفینہ خود نکالے۔ یہ پیش نظر تھا، وہ نہیں چاہتے تھے، یعنی تمہارے پروردگار نے نہیں چاہا کہ اس سے پہلے ہی دوسرے لوگوں کے ہاتھ آ جائے، کہ اسی طرح چھپا رہے۔ اس کے لیے دیوار کو کھڑا کر دینا ضروری تھا۔ دیوار جھک رہی تھی، کسی وقت بھی گر سکتی تھی، ہم نے اس کو کھڑا کر دیا۔ کیسے کیا؟ یہ تو
یہاں نہیں بیان کیا گیا، ظاہر ہے کچھ اینٹیں اتار کے لگائی گئیں دوبارہ، یا دیوار کو ویسے ہی جس طرح کے فرشتے کر سکتے ہیں انہوں نے استوار کر دیا۔ کیا ہوا؟ تو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا دفینہ خود نکالے۔ پیچھے جو سیدنا موسیٰ نے کہا ہے کہ مزدوری لے لیتے، تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کو بگڑے ہوئے دیکھ کر، مثال کے طور پر کسی جگہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی اللہ کا بندہ بغیر کسی مزد کے، بغیر کسی صلے کے کھڑا ہو کر اس کو درست کرنا شروع کر دے، یا کوئی اور چیز ایسے ہو تو اس کو درست کرے، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بستی کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر ایک دیوار کو درست کر رہے ہیں۔ ان کا اچھی بات ہے، دیوار گرنے والی تھی، ٹھیک کر دی، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مزدوری مانگ لیتے، کم سے کم روٹی انہوں نے نہیں کھلائی تھی، ہم وہی خرید لیتے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ظاہری عمل بھی ہوا۔ تو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا دفینہ خود نکالیں۔ اس میں جو کہا کہ سو تیرے پروردگار نے چاہا، پیچھے عام طور پر ہم نے چاہا، ہمیں اندیشہ ہوا، یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف براہ راست نسبت کی ہے۔ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں فاراد ربک، یہ حکم جس طرح آگے نقل ہوا ہے اسی صورت میں دیا گیا اور انہوں نے اس کی تعمیل کر دی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے یہاں فعل ارادہ کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، یعنی انہوں نے کیا نزاکت ملحوظ رکھی ہے، جب جو حکم دیا گیا اور انہوں نے بعین ہی اس پر عمل کیا، اپنی طرف سے کوئی اجتہاد نہیں کیا، اس میں معاملے کو متعین کر کے بتا دیا گیا تھا، وہاں نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ اور جہاں اجمالی حکم دیا گیا، یعنی یہ حاصل ہونا چاہیے، یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، اس بچے کے طغیان سے والدین کو محفوظ رہنا چاہیے یا اس کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ پیش نظر مصلحت کیا ہے، تو اس میں پھر وہ اس مصلحت کو اگر اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں تو جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر تدبیر کو اپنی نسبت سے بیان کرتے ہیں تو وہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ پوری بات یہ ایسے ہی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا دفینہ خود نکالے۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ عنایت ان لئیموں پر نہیں کی گئی جو کسی مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ سیدنا موسیٰ کو اعتراض یہ تھا کہ ہم اس بستی میں آئے، دنیا بھر کی اچھی روایت یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح مسافر آئے ہیں اجنبی تو ان کو کھانا کھلایا جائے، اور ہم نے تو خود درخواست کی لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس طرح کے لئیم اور کمینے لوگوں کی آپ نے دیوار درست کر دی۔ اعتراض یہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عنایت ان لئیموں پر نہیں کی گئی جو کسی مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، بلکہ دو یتیموں پر کی گئی ہے کہ دیوار کے گرنے سے ان کا خزانہ کہیں ان لئیموں کے ہاتھ نہ لگ جائے، اور اس لیے کی گئی ہے کہ ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا، یعنی ایک نیک شخص تھا، اس نے دفینہ رکھا تھا، پیش نظر یہ تھا کہ میرے بچے بڑے ہو کر یہ نکالیں اور اس طرح یہ ان کے کام آئے۔ ہم نے اس کی حفاظت کا فیصلہ کیا، دیوار گر جاتی تو دفینہ اسی بستی کے لوگوں کے ہاتھ لگتا، چنانچہ ہم نے دیوار کو درست کر دیا، اب یہ کھڑی رہے گی، بچے بڑے ہوں گے، ان کے لیے جو علامت نشانی بتائی گئی ہے اس کے لحاظ سے وہ اس کو نکال لیں گے جیسے کہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ انہوں نے اس کی حکمت بیان کر دی۔ پھر کہا رحمتم من ربک، یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا، یعنی ان میں سے کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اپنی رائے سے کیا ہے۔ اپنی رائے میں نے امتثال امر کے لیے تدبیر کے طور پر اختیار کی ہے، یا کسی جگہ اس کی حکمت اپنے طور پر سمجھی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اس میں بھی ایک ایک چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی بعض جگہوں پر ہمارے سامنے حکم آ جاتا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا ریشنل کیا ہے، وہ خود بتا دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پر وہ ہمارے غور و فکر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر احکام کو اس طرح دہرایا جاتا ہے یا اس طرح مختلف چیزوں پر اطلاق کر کے دکھایا جاتا ہے کہ وہ چیز بالکل نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب معاملات یہاں پر ان کے لیے بھی ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں
کسی جگہ حکم بھی بتا دیا ہے، مصلحت بھی بتا دی ہے، کسی جگہ پر حکم بتا دیا ہے، مصلحت ان کے قیاس کے لیے چھوڑ دی ہے۔ وہ مختلف پہلوؤں سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں اگر آپ غور کے ساتھ ان مقامات کو پڑھیں تو جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں کیا صورتحال پیش آ گئی ہے۔ تو اس کو میں نے ہر جگہ واضح کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو کچھ ہوا، یعنی لڑکے کو اگر قتل کیا گیا تو تیرے پروردگار کی رحمت، اس دیوار کو اگر اس لئیم بستی کے لیے دوبارہ تعمیر کیا گیا تو تیرے پروردگار کی رحمت، اور اگر کشتی میں بظاہر ایک عیب پیدا کر دیا گیا جو لگتا یہ ہے کوئی شر ہو گیا، لیکن تیرے پروردگار کی رحمت، تو اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ تیرا پروردگار اگر ایسا صاحب رحمت نہ ہوتا تو پھر چھوڑ دیتا معاملات کو۔ وہ اپنی حکمتوں کے تحت جو یہ مداخلت کرتا ہے جو بظاہر سامنے نہیں آتی، تو اس میں اس کی رحمت کار فرما ہوتی ہے۔ یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا، رحمتم من ربک وما فعلتہ عن امری، اور کبھی خیال نہ کرنا کہ یہ میں نے کوئی اپنی رائے سے کر ڈالا ہے یا میں بھی کوئی ہستی ہوں۔ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا، مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں نے اس کے امتثال میں کیا ہے، اوپر سے کہا گیا میں نے اس پر عمل کر دیا ہے، اس میں میری کوئی مداخلت نہیں ہے۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے گویا یہ بتا دیا کہ یہ مشاہدہ کیوں کرایا گیا تھا، کیا چیز بتانی پیش نظر تھی، سیدنا موسیٰ کو کس چیز کی تربیت دی گئی۔ اور یہاں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ کے سیاق میں رسالت مآب کو بتایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو کہ اس وقت جو حالات تمہیں درپیش ہیں ان میں کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرما ہے۔ بظاہر یہ چیزیں تمہیں اس طرح لگ رہی ہیں، لیکن تم دیکھو گے کہ آہستہ آہستہ وہ حکمتیں سامنے آنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ رسولوں کے دنیا میں ہوتے ہوئے وہ حکمتیں سامنے بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ قصہ یہاں تمام ہوا۔ اس کے بعد ایک دوسرا سوال ہے، وہ ذوالقرنین کے بارے میں کیا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں کچھ سوالات کیے ہیں، اور خاص طور پر اہل کتاب سامنے آئے ہیں، ان میں سے جس سوال کو بھی قرآن نے مناسب سمجھا ہے موضوع بنا لیا ہے، اور پھر اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اس قصے کے خاتمے پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے۔ یہ قصہ علم و حکمت کا ایک گنج گرامایا ہے، یعنی یہ قصہ کیا ہے، اس میں علم اور حکمت کا ایک خزانہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ چند آیات، چند سطریں، ایک قصہ، ایک واقعہ، اس میں بھی 3 چیزیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، لیکن اگر اس پہ غور کر کے دیکھا جائے تو یہ ایک گنج گرامایا ہے، ایک بھاری خزانہ ہے، غیر معمولی خزانہ ہے۔ صبر و رضا کی تربیت کے لیے اس سے جو اصول حکمت واضح ہوتا ہے، سب سے بڑی خوبی اس دنیا میں جو انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے وہ صبر و رضا ہے، یعنی انسان ثابت قدم رہے، اس کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، وہ جزا فضا نہ کرے، وہ جو حوادث پیش آتے ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے اور صحیح نتائج کے لیے جدوجہد کرتا رہے۔ تو یہ ساری چیز سب سے بڑی چیز ہے جو انسان اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے، اسی کی تربیت ہونی چاہیے۔ صبر و رضا کی تربیت کے لیے اس سے جو اصول حکمت واضح ہوتے ہیں، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یعنی کیا اصول ہیں جو اس سے معلوم ہوتے ہیں، پورے قصے کا سبق کیا ہے، اس کے بہت سے پہلوؤں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، اب انہیں ایک ترتیب کے ساتھ دیکھ لینا چاہیے۔ ایک یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ واقع ہوتا ہے سب خدا کے اذن اور اس کے ارادہ و مشیت کے تحت واقع ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ سے آپ ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں اگرچہ ایک خودکار نظام کار فرما ہے، وہ خودکار نظام کچھ قوانین پر کام کر رہا ہے، لیکن وہ خودکار طریقے سے کام کرے یا اس میں کوئی مداخلت ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں خدا کا اذن اور اس کا ارادہ اور اس کی مشیت کار ہوتی ہے، یعنی وہ اگر خودکار بھی ہوتا ہے تو اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔
اس کے اذن و ارادے کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہونی چاہیے، اسی سے ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کو اگر انسان کار فرما نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں ایمان محض ایک فلسفیانہ تصور ہے جو اس نے اختیار کر کے کہیں رکھ چھوڑا ہے۔ ایمان جب حقیقی زندگی سے متعلق ہوتا ہے تو وہ یہ چیز پیدا کرتا ہے، یعنی رضامندی پر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر اپنی پوری زندگی کو استوار کرنا، اور ہر چیز میں اس کے ارادے اور مشیت اور حکمت کو دیکھ کر راضی برضا رہنا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کے مختلف نکات ابھی زیر بحث آئیں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔